بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے ہر نام میں بے پناہ تاثیر موجود ہے۔ ایسے بہت سارے وظائف ہیں کہ جس کے پڑھنے سے انسان نہ صرف روحانی طور پر مالا مال ہو سکتا ہے بلکہ دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو آخر میں ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو ٹائم سے مل سکے۔ انسان یہ چاہتا ہے اس کے پاس تمام دنیا جہاں کی سہولت موجود ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان کی خواہش پوری ہو، بلکہ ہر انسان کو بقدر محنت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، رزق وہی آپ کے جسم کا حصہ بن سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ جو رزق حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، جس رزق کی کمائی میں کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، اسے حلال رزق سمجھا جاتا ہے کہ جس رزق میں انسان نے کبھی بھی بے ایمانی نہ کی ہو، حلال طریقے سے روزی کمائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فضیلت بیان فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بہترین عبادت رزق حلال کمانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حالات بہت خراب ہیں، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، میری مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، تمہارے پاس ہے جو کچھ بھی وہ لے آئیں۔ صحابی تشریف لے گئے اور گھر میں جو کچھ موجود تھا سب وہ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرما تھے، دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیے اور فرمایا، کون اس کو لیتا ہے؟ ایک صحابی فرمانے لگے، میں لیتا ہوں۔ ایک درہم کے بدلے آپ نے فرمایا، ایک درہم سے زیادہ کون اس کا ریٹ لگاتا ہے؟ اس کی قیمت لگتے لگتے 3 درہم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 درہم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 درہم پر وہ چیزیں صحابی کے حوالے کر دی اور جس کی ملکیت تھی ان سے کہا کہ جاؤ ایک دستہ لے کر آؤ اور ایک کلہاڑی کا پتہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ سے جوڑا اور صحابی کو فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ، وہاں لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو اور پھر اپنا گھر چلاؤ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے لگا اور اللہ نے مجھے کچھ ہی دنوں میں مجھے غنی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ مانگو، آپ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، بلکہ ان کو ایک راستہ دکھایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے حلال کمائی کماؤ۔ ہم آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ صرف رزق کے لیے ہی نہیں کر سکتے، بلکہ جو لوگ یا جن لوگوں کے گھروں میں جوان بیٹی ہے اور اس کے شادی نہیں ہو رہی، یا جوان لڑکا ہے اور اس کا رشتہ مناسب نہیں مل رہا، وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا اثر بہت جلد دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے انسان اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر کرے کہ انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس نیت سے کرے کہ میں جو مانگ رہا ہوں، میں جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اخلاق ضروری ہے اور نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ اعمال تو کرتے ہیں
لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا کوئی جادو کے لیے، اس طرح سے آپ الٹا گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ الفاظ کی اپنی تاثیر تھی، اس کے اپنے اثرات تھے، وہ کیوں سامنے نظر نہیں آتے؟ اسی وجہ سے آپ کے یقین درست نہیں تھا، اس لیے اپنے عمل ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس لیے آپ اپنا عمل بھی ٹھیک کر لیں، اپنی نیت بھی ٹھیک کریں اور یقین بھی اللہ پر رکھیں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاول کے 4 دانے لیں، اس کے اوپر سب سے پہلے درود ابراہیم 11 بار پڑھیں اور اس کے بعد 36 دفعہ یا وہابو یا رزاقو قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ اس سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف یا درود ابراہیم ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد چاولوں پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر رکھ دیجئے یا پھر کسی صاف جگہ پر دفنا دیجئے۔ اس کے بعد تقریباً 2 مہینے تک آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد یا وہابو یا رزاقو وظیفہ کرنا ہے، 36 دفعہ پڑھنا ہے اور ہر عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 33 دفعہ استغفار کرنا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں بلکہ آپ نوکری پیشہ کرتے ہیں تو آپ کی ترقی یقینی ہے، اور اگر آپ نے روزگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزگار کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ اور ایسے ہی جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اگر وہ خود پڑھیں یا اس کے بارے میں پڑھا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دنوں کے اندر مناسب جگہ پر رشتہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پر عمل ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کامیابی ملی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے افراد کا بھی فائدہ ہو سکے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔